نحمده ونصلي على رسول الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کے امی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات پر آج روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت خالد ابن ولید کا نام تاریخ میں بڑے سنہرے حلفوں سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کی قوت و طاقت اور بہادری جرأت عطا فرمائی آپ کو، چنانچہ آپ جس لشکر میں شریک ہو جاتے، جس جنگ میں شریک ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں فتح کو مقدر فرما دیتا۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ آقا نے جب فرما دیا اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کبھی شکست نہیں کھاتی۔ بہرکیف تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تو خالد ہے، آپ کے والد ولید ابن مغیرہ بہت صاحب رائے شخص مانے جاتے تھے کفار مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان۔ بڑی شان تھی۔ جو پتھر حجر اسود رکھنے کا جو جھگڑا درپیش ہوا تھا، ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے، تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا جو دروازہ بنو شیبہ سے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا جج بنا لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ چنانچہ دوسرا دن جب ہوا تو سب سے پہلے اس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی حضور کو ان لوگوں نے دیکھا، فون کا رضینا بھی فإنہ امین صادق، ہم ان پر راضی ہیں اس لیے کہ امانت دار بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے ہی معاملہ حل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جج بنے اور اس کو فیصل فرما دیا۔ تو والد کا نام ولید ابن مغیرہ ہے، اور والدہ کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ لبابہ تو فائنل ہے، لیکن یہ لبابہ کون لبابہ ہے؟ لبابہ صغرا ایک لبابہ کبرا ہے۔ تو روایتوں میں اختلاف ہے، دو طریقے کی روایتیں۔ کچھ لوگوں نے کہا لبابہ صغرا یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ اگر لبابہ صغرا ہوں تو بڑی شان والی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کی سگی بہن ہے لبابہ صغرا۔ لبابہ صغرا سگی بہن ہے۔ اور اگر لبابہ کبرا لایا جائے، جو دوسری روایتیں ہیں لبابہ کبرا، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی بیوی کی یہ بہن ہے۔ تو حضرت عباس کے جتنے بھی اولاد ہیں، حضرت خالد ابن ولید کے سب خالہ زاد بھائی ہیں، سب خالہ زاد بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، وہ بھی خالہ زاد بھائی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کنیت آپ کی ابو سلیمان ہے، کچھ لوگوں نے ابو الولید بھی کہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اشراف قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بچپن کا ایک واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالد ابن ولید اور حضرت عمر ہم عمر صحابی ہیں، اور بچپنا بھی انہوں نے ساتھ میں گزارا، اور بڑے طاقتور دونوں۔ تو ایک مرتبہ کشتی ہو رہی تھی، تو اتفاق ایسا کہ کشتی کا مقابلہ تھا، حضرت خالد ابن ولید نے جھٹکا مارا جس کی وجہ سے حضرت عمر گر پڑے اور پیر میں چوٹ آ گئی تھی۔ تو اس طریقے سے کشتی وغیرہ بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ تو زمانے جاہلیت میں آپ کا شمار اشراف قریش میں ہوا کرتا تھا، اور زمانے جاہلیت میں جہاں گنبد بنانا ہوتا یا ساز و سامان گھوڑے کا جہاں رکھنا ہوتا اس کے واسطے خیمہ لگانا ہوتا، تو لشکروں میں آپ خیمہ لگانے کا کام انجام دیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی۔ اور جب اسلام لے کے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدمتیں ان سے لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کو کے مقابل جنگ کروایا تھا، تو اس کے سپہ سالار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سپہ سالار تھے۔ بہرکیف جب اسلام لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید بھی آ رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت عمرو ابن عاص بڑے پائے کے صحابی یہ بھی آ رہے تھے, اور ایک صحابی عثمان ابن طلحہ یہ بھی آ رہے تھے. تینوں صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, ایمان لانے کے ارادے سے آ رہے تھے. تب حضور نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ لوگ آ ہی رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو رمتکم مکہ بافلاز کبدہا, مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, ارادہ تھا, آقا علیہ السلام نے ان کے ارادے اسلام کو جان لیا اور ارشاد فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید کی وہ شان کہ مکہ والے جن پر فخر کیا کرتے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خدمتیں انجام دی. چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر مقدمۃ الجیش جو ہوتا ہے, آگے لشکر کا حصہ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہیں گھات میں دشمن تو نہیں بیٹھا, تو بہت اہم اس کا رول ہوتا ہے مقدمۃ الجیش کا. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر مقدمۃ الجیش میں تھے, آپ آگے تھے. چنانچہ آپ کو زخم آ گیا. فجرح خالد, حضرت خالد ابن ولید بڑے زخمی ہو گئے. زخم ہونے کی وجہ سے آرام فرما ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. وَنَفَسَ فِي جُرْحِهِ فَبَرَأَ, آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد دم کر دیا. حضور کے دم سے ان کا زخم ختم ہو گیا, ایک دم درست ہو کے کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, ان کی تکلیف دور ہو گئی اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین میں آگے تشریف لے گئے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی یہ روایت تو بڑی مشہور و معروف ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک بڑی بوسیدہ اور پرانی ٹوپی گر گئی تھی. امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر ٹوپی گر گئی. تمام صحابہ جو مقابلہ کر رہے تھے, حضرت خالد بن ولید نے کہا پہلے ٹوپی تلاش کرو بعد میں مقابلہ ہو. اور گرم شباب پہ ایک دم جنگ چل رہی تھی. لوگوں نے تلاش کی تو ایک دم بوسیدہ پھٹی پرانی ٹوپی. تو لوگوں نے کہا اس ٹوپی کے واسطے آپ نے جنگ کے درمیان اس کو تلاش کرنے کے لیے روکا. تو حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا ٹوپی کو مت دیکھو, اس ٹوپی کے اندر میں نے آقا علیہ السلام کا بال شریف رکھا تھا اور اسی بال کی برکت سے جتنی جنگوں میں شریک رہا اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں سے ہمکنار فرمایا, ہمیشہ فتح ملتی رہی مجھے. چنانچہ اسی کے تعلق سے علامہ ابن عساکر علیہ رحمۃ الرضوان نے تاریخ ابن عساکر 16واں حصہ صفحہ 237 اور علامہ عز الدین جزری نے اسد الغابہ دوسرا حصہ صفحہ 143 کے اندر لکھا, جس کے راوی عبد الحمید ابن جعفر ہیں. وہ اپنے والد جعفر سے روایت کرتے ہیں خالد ابن ولید نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرہ کیا. آقا علیہ السلام جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو حلق کروایا, بال منڈوایا. بال آقا علیہ السلام نے منڈوایا. فاستبق الناس الى شعره, تو جب آقا علیہ السلام بال منڈا رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے بال کی طرف دوڑنے لگے کہ کہیں زمین پر بال گرنے نہ پائیں, سبقت کرنے لگے. فسبقت الى الناصیہ فاخذتها, فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ایک دم پیشانی کے پاس پہنچ گیا, یعنی ایک دم سر کے پاس آیا, میں نے بال شریف کو لیا. فاتخذت قلنسوا, تو میں نے اس کو ٹوپی میں کر لیا. فجعلتها في مقدم القلنسوا, اور ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھتا تھا. فما وجهته في وجه الا وفتح له, اور جس جنگ میں میں رخ کرتا تھا اسی ٹوپی کی برکت اور بال کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرماتا تھا, ہے نا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ تبرکات سے فائدہ اٹھانا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے, اور یہ نہیں بتا رہے کہ خالی میں نے ہی آقا کا بال لیا, لوگوں نے سبقت کی. تو جو دیوانے مصطفیٰ تھے وہ منہ مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے سبقت کر رہے تھے, اور جو غدار رہے ہمیشہ گستاخی کرتے رہے. ایسے ہی ایک موقع پر اور آیا, حضرت عمرو ابن عاص بیان فرماتے ہیں حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں, ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبخالد ابن ولید احد من اصحابہ فی حربہ منذ اسلمنا. حضرت عمرو ابن عاص بیان فرماتے ہیں جب سے ہم یعنی میں اور خالد ابن ولید اسلام لے آئے, آقا علیہ السلام نے جنگ میں ہمارے برابر کسی کو رکھا ہی نہیں.
یعنی ہر چیز میں ہم کو ہی آگے رکھتے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور اس سے عقیدے کی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بار بار بتائیں لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا جو سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی کہ موتا یہ روم کا ایک علاقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو روانہ فرمایا اور ان کا سردار حضرت زید بن حارثہ کو متعین فرمایا، اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا، یہ شہید ہو جائے تو جعفر کو بنا لینا۔ صحابہ کرام تشریف لے گئے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں فَأُصِيبُوا جَمِيعًا، تو حضرت زید بن حارثہ یہ بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت جعفر طیار یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے آقا علیہ السلام کے پاس ابھی خبر نہیں آئی تھی، خبر آنے سے پہلے ہی حضور نے مسجد نبوی میں ان کے شہادت کی خبر دے دی، اور فرمایا طریقہ کار یہ تھا کہ زید کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ شہید ہوئے، پھر جھنڈا جعفر نے لیا، وہ شہید ہوئے، پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، وہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اخذ الرایۃ بعدہ سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید، اس کے بعد جھنڈا اللہ کی ایک تلوار خالد بن ولید نے لے لی۔ فجعل یحدث الناس، اور لوگ گفتگو کرنے لگے، حضور فرماتے جھنڈا جیسے ہی ہاتھ میں لیا اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ اس میں بہت سارے عقیدے کی باتیں حضور نے پہلے ہی بتا دیا اور حضور نے دیکھ کے بھی بتا دیا، اور اسی جنگ کے بارے میں حضرت خالد بن ولید بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے میری 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن جب حضور نے فرمایا اللہ کی تلوار، پھر میں مقابلہ کرتا رہا اور کسی جنگ میں بھی میری تلوار نہ ٹوٹی، کسی جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید کی تلوار پھر نہ ٹوٹی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت خالد بن ولید اتنے جہاد میں مصروف تھے، اتنے مصروف تھے، ان کی خواہش یہ رہتی کہ میں معلم قرآن رہوں، میں قرآن لوگوں کو سکھاؤں، خواہش یہ ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ خالد بن ولید، علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا 16واں حصہ 250 صفحہ، فرماتے ہیں ایک معتبر آدمی نے مجھ سے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید نے مقام حیارہ میں لوگوں کی امامت فرمائی۔ جب امامت کی تو مختلف سورتوں کی تلاوت فرمائی، تلاوت سے فارغ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگوں سے فرمایا شغلنی عن تعلیم القرآن الجہاد، ارے میں جہاد میں مصروف رہتا ہوں، اس کی وجہ سے تعلیم قرآن نہیں دے پاتا، مطلب جہاد کی وجہ سے تعلیم قرآن نہیں دے پاتا، تو خواہش یہی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلم قرآن بنائے، ہے نا بہرکیف۔ ایسے ہی ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضور کی بارگاہ میں حضرت خالد ابن ولید کی شکایت کر دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا تھے خالد کو، یا خالد لما تؤذی رجلا من اہل بدر، کیوں عبد الرحمن ابن عوف کو پریشان کرتے ہو، وہ تو بدر میں حاضر رہے، بدری صحابی ہو، تم ان کو پریشان کرتے ہو۔ سن لو لو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرک عملہ، اے خالد اگر تم احد کے برابر جو ہے سونا خرچ کر ڈالو راہ خدا میں، تب بھی تم عبد الرحمن ابن عوف کے عمل کو نہیں پا سکتے۔ اب بتاؤ جب صحابی بدری صحابہ کے برابر عمل کو نہ پا سکے تو یہ رمضان میں کوئی اگر نکلے تو بدری صحابہ کے برابر کیسے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا نہیں پہنچ سکتے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا جو مجھے اچھا نہ لگا، تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں سنو لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صلوا على الكفار، اے لوگوں تم لوگ خالد ابن ولید کو تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی ایسی تلوار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر سونت رکھا ہے، یعنی کفار کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، لہٰذا تم لوگ خالد ابن ولید کو تکلیف مت دیا کرو۔ یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ عام طور سے مشہور یہ ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید کو جو ہے معزول کیا تھا اس بنا پر کہ ایک شاعر نے جو ہے کچھ اشعار پڑھے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید نے نذرانہ زیادہ دے دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔
حالانکہ قابل غور بات، شاعر کو نذرانہ دینے سے کوئی معزول ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے تو چادر عطا فرما دی، نعت خوانی سن کے حضور نے چادر دے دیا تھے کعب بن زہیر سلمی کو۔ معلوم یہ ہوا کہ اشعار اچھے سننے پر انعام دینا یہ تو حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک سنت پہ عمل کرنے سے کوئی معزول نہیں ہوتا، سنت پہ عمل کرنے سے کوئی معزول نہیں ہوتا۔ تو پھر معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو رہا تھا، بیٹھ رہا تھا کہ جس جنگ میں خالد ابن ولید ہوں گے اسی جنگ میں فتح ملے گی، اور جس جنگ میں خالد ابن ولید نہیں ہوں گے وہ شکست کھا جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس توہم اس وہم کو ہٹانے کے لیے ان کو معزول کر دیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ان کی جگہ سپہ سالار بنا دیا۔ معزول تو کر دیا تھا، لیکن جب مشورہ کرتے حضرت عمر تو خالد ابن ولید سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ معلوم یہیں سے ہو گیا کہ معزول کرنے کی وہ وجہ نہیں تھی، ورنہ وہ تو سنت ہے، اچھے اشعار سن کر کے انعام دینا آقا کی سنت، اور سنت پہ عمل کرنے کی وجہ صحابہ کسی کو معزول نہیں کیا کرتے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک موقع پر آیا، یہ بڑی شاندار بات ہے، ایک نے چیلنج کر دیا تھا۔ تاریخ ابن عساکر 16واں حصہ صفحہ 251، ایک شخص آیا اور اس نے چیلنج کر دیا، اے خالد ابن ولید اگر تم زہر پی لیے نا اور بچ گئے تو میں تمہارے دین پر ایمان لے آؤں گا، تمہارے دین پر ہو جاؤں گا، اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اب چیلنج کر دیا تو مقام حیارہ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا ائتونی بالسم لیا زہر، لا میرے پاس لایا گیا زہر، آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کو پی لیا، اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کہ جب کوئی چیلنج کیا تو آپ نے اپنی کرامت کا بھی ظہور فرما دیا ہے نا۔ اور ایسے ہی جب آپ پردہ فرمانے لگے تو آپ بستر پہ تھے، پردہ فرمانے کا وقت آیا، لوگوں سے کہتے کہ میں جنگ کرتا تھا تو مجھے زخم نہیں آیا، جبکہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ شہید ہو، ہائے افسوس آج میں بستر پہ انتقال کر رہا ہوں۔ بڑے افسوس کیا کرتے تھے کہ راہ خدا میں شہید نہ ہو سکا میں۔ مہر کیف انشاءاللہ اگر گفتگو ہوتی رہے گی، اللہ تعالی ہم سب کے بزرگوں کو فیضان سے مالا مال فرمائے، قرآن اور رمضان کی شفاعت اور دونوں کے صدقے میں گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ایسا کام لے سے تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشیاں حاصل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔